السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم لوگ تنقید کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تنقید کھرے اور کھوٹے میں فرق کا نام ہے۔ تنقید ادب کی قدر و قیمت کو متعین کرنے کا نام ہے۔ تنقید اس شے کا نام ہے جس کے ذریعے سے ادب اور غیر ادب میں ہم فرق کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تنقید کی اہمیت کیا ہے، تنقید کی ضرورت کیا ہے۔ تنقید کے سبب ہم ادب کو جانچ سکتے ہیں، ادب کو پرکھ سکتے ہیں، ادب کی قدر و قیمت متعین کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے کے پیریڈ میں یہ بھی سمجھا کہ چونکہ ادب لکھنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن ادب کی جو تعریف ہے، ادب کو جس طرح ہونا چاہیے، ادب کے جو معنی وہ مفہوم ہوتے ہیں، اس طرح ادب لکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب روڈ پر ہم چلتے ہیں، سڑک پر جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے کچھ ایسے گاڑیاں نظر آتے ہیں جن پر مختلف اشعار لکھے ہوتے ہیں۔ وہ اشعار کی قدر و قیمت ادب میں ہم شامل نہیں کر سکتے۔ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اصحاب ایسے ہوتے ہیں جو شاعری کے نام پر کچھ سطور لکھ کر لاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن وہ شاعری کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ مرثیہ نگار ڈھیر سارے شعراء پیدا ہوئے بطور تبرک یا اپنی غرض سے، شہرت حاصل کرنے کی غرض سے بہت سارے لوگوں نے مرثیے پڑھے۔ تمنا یہی تھی کہ لوگ انہیں سنیں اور ان کو سامعین میسر ہو، لیکن وہ جو کچھ بھی پڑھے، جتنے لوگ پڑھے، جتنے لوگوں نے جو کچھ لکھا، نثری خدمات انجام دی، وہ تمام نثری خدمات ادب کے زمرے میں شامل نہیں کی جا سکتی ہے۔ ادب کی اپنی ایک تعریف ہے، ادب کا اپنا ایک ورک ہے، اپنی ایک ڈیفینیشن ہے، اس کے مطابق ادب کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یوں ہو جائے گا کہ ادب کی جو افادیت ہے اور ادب کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ادب کا مقصد یہی ہے کہ قارئین کو مسرت پہنچائی جائے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی لکھا جائے جس سے انسان کو مسرت پہنچتی ہے۔ افسانے کی اپنی ایک تعریف ہے تو داستان کی اپنی ایک تعریف ہے۔ افسانے کے نام پر ہم داستان نہیں لکھ سکتے تو داستان کے نام پر بھی افسانہ نہیں لکھا جا سکتا۔ مرثیے کی تعریف یہی ہے کہ اس میں مرنے والوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی خوبی، ان کی صلاحیتیں، ان کی اچھائیاں بیان کی جاتی ہے۔ غزل سخن بیار گفتن کا نام ہے، جس میں شاعر اپنے محبوب سے بات کرتا ہے۔ ہم کسی طرح جو ہے مثنوی کو غزل کی شکل نہیں دے سکتے اور غزل کو مثنوی کی شکل نہیں دے سکتے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی تعریف ہے اور اس تعریف کے مطابق ہی ادب لکھا جاتا ہے۔ اب جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس کے تعریف کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس میں فرق کرنے کے لیے یہ بات لازم ہے کہ تنقید کا وجود بے انتہا ضروری ہے۔ تنقید اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ انسان کے لیے سانس کا، کیونکہ تنقید ایک ایسا شعبہ ہے جو انسان کی زندگی میں انسان کے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتی ہے۔ کسی بھی کام کو لیجئے گا آپ، جب انسان تکمیل کرتا ہے اور تکمیل کرنے کے بعد اس پر اثر نو جب نگاہ ڈالتا ہے تو وہ نگاہ ڈالنا ہی تنقید کہلاتا ہے، اور وہ کافی افادیت بخش نگاہ ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ کام تکمیل کرتا ہے، اس پر نگاہ ڈالتا ہے، تب کہیں جا کر اس میں کہ کیا نقص ہیں اور اس کی کیا خوبصورتی ہے اور اس کی کیا قدر و قیمت ہونا، تب ہی وہ متعین کر سکتا ہے۔ اگر نقص ہیں تو ان نقائص کو وہ نکالتا ہے اور ان نقائص کو نکالنے کے بعد اس شے کو تکمیل کرتا ہے۔ میرے خیال ادب میں تنقید کی کافی اہمیت ہے۔ اگر تنقید نہ ہو تو پھر ادب کو ہم سمجھنے سے قاصر رہ جائیں گے۔ ادب کو سمجھنا ہے
تو تنقید کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ادب کو بہتر طریقے سے لکھنا ہے تو تنقید کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ادب کو صحیح لکھنا ہے تو بھی تنقید کا ہونا ضروری ہے۔ ادب کی قدر و قیمت متعین کرنی ہے تو بھی تنقید کی قدر ہونا ضروری ہے۔ ادیب کو اگر ہمیں جانچنا ہے، ادیب کو سمجھنا ہے، ادیب کو پرکھنا ہے، ادیب کی کیفیت کو جاننا ہے تو بھی ہمیں تنقید کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لہذا اس پس منظر میں تنقید بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اردو ادب میں تنقید کا شعور کب سے ہے؟ تنقیدی مزاج اردو ادب میں کب داخل ہوا؟ کب سے اردو ادب میں تنقیدی اشارے ہمیں ملتے ہیں؟ دیکھیے جب سے عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب زبانیں وجود میں آتی ہیں تو اس کے ساتھ ہم جب زبانوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے زبانوں میں بہت ساری زبانوں میں سب سے پہلے شاعری وجود میں آئی ہے، بعد ازاں نثر وجود میں آئی ہے۔ شاعری خاص طور پہ اردو زبان کی ایک بہت ہی پسندیدہ صنف سخن ہے، اور جب شاعری وجود میں آئی تو شاعری کے سبب مشاعرے بھی وجود میں آئے۔ اب ہم مشاعرے دیکھتے ہیں تو مشاعروں میں بہت سارے شعراء شامل ہوتے ہیں اور اپنا اپنا پسندیدہ کلام سامعین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سامعین ان کلام کو سنتے ہیں اور اس کلام کو سننے کے بعد رد عمل کے طور پر چاہے انہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو تو اس کلام کی بہت ہی تعریف کی جاتی ہے، واہ واہ کی جاتی ہے، اور پسند نہ ہو تو ہوٹنگ کی جاتی ہے۔ یہ واہ واہی کرنا، ہوٹنگ کرنا، یہی جو ہے تنقید کہلاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو پسند کیا، یعنی قبول کیا، انہیں اچھا لگا، یہ بہتر شعر تھا اور یہ خراب شعر تھا، یہ بہتر تھا یہ خراب تھا، یہ ایک فرق واضح کیا ہے، اور یہی فرق جو ہے تنقید کہلاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ تحریری طور پر اردو زبان میں تنقید کی ابتدا کب سے ہوئی؟ تو بہت سارے شعراء کی عادت تھی کہ وہ جب کسی مقام کے مشاعرے پر جاتے اس مشاعرے کو قلم بند کر لیتے، اپنی بیاض میں لکھ لیتے تھے کہ آج فلاں مقام پر مشاعرہ ہوا ہے اور اس مشاعرے میں فلاں فلاں شخصیات کو مدعو کیا گیا تھا اور انہوں نے اپنے اپنے کلام کو پیش کیا، ان کا کلام اس نوعیت کا تھا، اس نوعیت کا تھا، اچھا تھا، بہتر تھا، اور ان کی کچھ ان کی زندگی کے بھی بارے میں کچھ قلم بند کیا جاتا۔ بہرکیف یہ جو بیاض نویسی کا کام تھا شعراء کی جانب سے، یہ بھی جو ہے اردو تنقید میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اردو تنقید میں تحریری طور پر شعراء کی بیاض اپنی پاس بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اسی سے جو ہے بیاض نویسی سے ہی جو ہے تذکرے جو ہے وجود میں آئے ہیں۔ تذکرے کے معنی کسی چیز کا ذکر کرنا، اور تذکرہ نویسی ہم نے اس سے قبل بھی پڑھا ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ تذکرہ جو ہے یونان سے آئی ہوئی صنف ہے۔ یونان میں بہت سارے شعراء کے تذکرے لکھے جاتے ہیں، یوں تو علماء دین کے بھی تذکرے ہوتے ہیں، یوں تو محدثین کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، یوں تو کسی شاعر کا تذکرہ بھی لکھا جاتا ہے، لیکن ادب میں جو تذکرے لکھے جاتے ہیں وہ ادبی تذکرے کہلاتے ہیں، اور ادبی تذکرے جو ہوتے ہیں وہ شعراء کی زندگی پر مشتمل ہوتے ہیں، اور یہ تذکرے لکھنے میں بہت زیادہ معاون ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں بیاض۔ ان بیاضوں کے سبب، بیاض نویسی کے سبب جو ہے تذکرے لکھنے کا رواج بھی بہت زیادہ عام ہوا ہے۔ تذکرہ دراصل یہ سوانے نہیں ہے، لیکن سوانے سے بہت زیادہ قریب ہے، یہ تو اور نہ ہی تاریخ ہے اور نہ ہی مرقع نگاری ہے، لیکن تذکرے میں کم و بیش یہ تمام عناصر ہمیں مل جاتے ہیں۔ سوانے مل جاتی ہے، کسی شاعر کی زندگی کے بارے میں بھی کچھ حد تک لکھا جاتا ہے۔ ہاں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ صنف یونان سے آئی ہے، یونان سے یہ عرب آئی ہے، لیکن عرب میں یہ صنف زیادہ فروغ نہیں پائی ہے تذکرے
تذکرہ، وہ اس لیے کہ شعراء کے زندگی کے بارے میں بہت کچھ اس زمانے میں عرب میں لکھا نہیں جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ اہل عرب کو اپنی ذہانت پر یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اہل عرب کو اپنی یادداشت پر، اپنے حافظے پر بہت زیادہ ناز تھا۔ وہ بڑے بڑے قصائد بھی پڑھتے تو زبانی پڑھتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ عکازہ کے میلوں میں اگر کسی کا قصیدہ بہترین ثابت ہوتا تب اس کو تحریری شکل میں لایا جاتا، اور وہ تحریری شکل میں لایا ہوا قصیدہ مکہ معظمہ کے دروازے پر لکھ کر رکھا جاتا تھا۔ وہ اس کا اعزاز سمجھیے یا اس شخص کی تعریف میں، اس شخص کے اعزاز میں اس طرح کیا جاتا تھا اور اس کی تعریفیں کی جاتی تھی۔ بہرکیف عرب میں پھر بعد میں یہ رواج رہا، پھر وہاں بھی تذکرے لکھے جانے لگے، لیکن ایک لمبے وقفے کے بعد۔ اس کے بعد یہ صنف جو ہے ایران آئی، ایران سے پھر جو ہے دیگر اور اصناف کی طرح جو اردو زبان میں آئی ہے فارسی سے، فارس سے اس کا یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں بہت ساری اصناف ایسی ہیں جن کا ہم نے فارسی سے براہ راست استفادہ حاصل کیا ہے۔ تو تذکرہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو تذکرہ اصل میں نہ تو تاریخ ہے، نہ تو مرقع نگاری ہے، اور نہ ہی تو سوانح ہے، بلکہ اس میں یہ تمام سارے عناصر ہمیں بآسانی مل جاتے ہیں۔ اس میں ہمیں سوانح مل جاتی ہے، تاریخ مل جاتی ہے، مرقع، لیکن یہ مکمل سوانح نگاری نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی کی پوری زندگی پیش کی گئی ہے تو ایسا بھی نہیں سکتا، نہ تو تاریخ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تذکرے کے سبب مرقع نگاری میں یا تاریخ نگاری میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ آج بھی ہمارے ادبی معاشرے میں تذکرے کی اپنی اہمیت ہے۔ تذکرہ باضابطہ کوئی کتاب تو نہیں ہوتی، لیکن اس میں بہت کم کسی ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ترتیب وار جس طرح کتابوں کو ہم پیش کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ویسا نہیں ہوتا ہے۔ تذکرے کو ہم اور ایک نام دے سکتے ہیں، اور وہ ہے ادبی ڈائری کا، ادبی نوٹ بک کا۔ آپ کو اگر کسی شاعر کا کلام پسند آ جاتا ہے تو اس کو نوٹ میں لکھ لیا جاتا ہے۔ کبھی اس شاعر کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوئی تو اس کی پیدائش، اس کی وفات، اس کی تاریخ کی بھی آپ درج کر لیتے ہیں۔ شاعری کے بارے میں آپ جو ہے اپنی رائے بھی لکھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتیں، جس طرح جو ہے مشاعرہ ہوا تھا، یہ تو عام لوگوں کی حد تک ہے۔ بعض لوگ جو خود شاعر یا نثر نگار ہوتے ہیں، ان کا ذوق عام افراد کے مقابلے میں کچھ اونچا ہوتا ہے، اور وہ یہ کام کچھ زیادہ ہی ڈھنگ سے کرتے ہیں۔ جیسے شاعروں کے حالات زندگی، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے مزاج اور ان کے پڑھنے کا انداز، اور شاعروں کے کلام پر اظہار خیال بھی وہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ اور یہ اظہار خیال کسی ترتیب سے نہیں ہوتا ہے، اور ضروری بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ترتیب سے کیا جائے۔ اور یہی جو ہے، یہ جو کچھ بھی چند سطرے لکھے جاتے ہیں، وہ تذکرے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ بہرکیف تذکروں کے باروں میں انشاءاللہ اور بھی ہمیں پڑھنا ہے، لیکن کسی اور ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔